علم نور ہے، العلم نور ہے، العلم نور۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بہت زیادہ سوال کیا جا رہا ہے ماہ رمضان میں، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو 14 مقامات ایسے ہیں کہ جن 14 آیتوں کو آیت سجدہ کہا جاتا ہے۔ اگر انسان اس کی کوئی تلاوت کرے یا تلاوت کرنے والے سے سامعین حضرات سن لیں تو ان کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا۔ اب بہت سے لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ حضرت یہ سجدہ کرنا فوری طور پر واجب ہوتا؟ تو دیکھیے، یہ واجب ہو جاتا ہے لیکن فوری طور پر واجب صرف نماز میں ہوتا۔ اگر انسان نماز کے دوران آیت سجدہ تلاوت کرے تو اس صورت میں فوری طور پر اس وقت اس کے لیے سجدہ کرنا ضروری ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا، انسان فوراً سجدہ کرے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے ماہ رمضان میں کہ جو نماز تراویح ہوتی ہے اس میں حافظ صاحب جب قرآن شریف پڑھتے ہیں اور جب آیت سجدہ آنے والی ہوتی ہے تو پہلے ہی آگاہ کر دیا جاتا، یہ کہہ دیا جاتا کہ پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی جائے تو فوری طور پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ اب مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی خارج نماز سے باہر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو اس صورت میں کیا فوری طور پر اس کے اوپر سجدہ کرنا واجب ہوگا؟ تو یہاں فوری طور پر اس کے لیے سجدہ کرنا واجب نہیں ہوتا۔ کوئی انسان کھڑے سے کر سکتا، دکان میں بیٹھا ہوا ہے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یا ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ تلاوت کر رہا ہے کہ وہاں قرآن پاک کی تلاوت تو کی جا سکتی ہے لیکن وہاں پر سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو اس لیے وہ یہ یاد رکھے کہ کتنے مقامات پر آیت سجدہ آ چکی، اور جب وہ مسجد میں آئے یا گھر پر آئے یا ایسی جگہ پر آ جائے جہاں پر کہ وہ سجدہ کر سکتا ہے تو وہ بعد میں سجدہ کر لے۔ مگر علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اس میں زیادہ تاخیر نہ کی جائے، کیونکہ زیادہ تاخیر کرنے کی وجہ سے انسان بھول سکتا، اور جب بھولے گا تو پھر یہ سجدہ آیت سجدہ کی بنیاد پر جو سجدہ اس کے اوپر واجب ہوا تھا تو وہی اس کا رہ جائے گا، ایک واجب کا ترک ہوگا۔ تو اس لیے زیادہ تاخیر کرنا اس میں مکروہ تنزیہی ہے، ناجائز تو نہیں ہے کہ گنہگار ہو، مگر کراہت تنزیہی ہے، اس لیے انسان کو اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، سننے میں آیا، ایک ساتھ سوال کر رہے تھے کیا ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں نماز سے باہر تو اس صورت میں جب آیت سجدہ آئے تو ہم اس کو چھوڑ دیں اور آگے بھی تلاوت کر لیں، پیچھے بھی تلاوت کر لیں، تاکہ ہمارے اوپر آیت سجدہ پڑھنے کی بنیاد پر یا سننے کی بنیاد پر یہ سجدہ واجب نہ ہو؟ تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سجدے سے بچنے کے لیے انسان ایسا کرے، یہ تو ایک شیطانی فعل ہے۔ کیوں؟ حدیث پاک میں آتا، بلکہ اس کی آیت سجدہ پر جو سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس کی وہ حدیث پاک دلیل بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد یا سننے کے بعد جب سجدہ کرتا ہے تو شیطان دور ہٹ جاتا اور پھر وہ روتا ہے کہ ہائے ہائے کہ مجھ کو بھی حکم ہوا تھا سجدہ کرنے کا لیکن میں نے انکار کر دیا تو میرے لیے جہنم ہے، اور اس کو ابن آدم کو بھی حکم ہوا اور اس نے اتباع کی اور سجدہ کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو وہ وائے ویلا مچاتا، وہ روتا ہے کہ ہائے میری بربادی، ہائے میری بربادی۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد یا سننے کے بعد جو ہم کو سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ اسی لیے کہ شیطان کو حکم ہوا تو اس نے نہیں کیا تھا اور ہمیں حکم ہوا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے۔ لہذا اس طرح کی حرکت نہ کری جائیں کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے جب آیت سجدہ پر پہنچیں تو آپ سجدہ نہ کریں، بلکہ آیت سجدہ کو تلاوت کیجئے اور اس کے بعد میں سجدہ کر لیجئے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صدر الشریعہ امجد علی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں، جس ایک مجلس کے اندر آیت سجدہ
14 आयतें हैं पूरे कुरान पाक में, ये 14। तो इनको अगर एक ही मजलिस में इंसान तिलावत करे, यानी एक ही बैठक में बैठ कर के उन सब आयतों को तिलावत करे और उसके बाद वो सजदा करे। अब उसमें सजदा करने में उसको इख्तियार है कि एक आयत सजदा तिलावत की, सजदा कर लिया, दूसरी करी फिर सजदा कर लिया, तीसरी करी फिर सजदा कर लिया, या पहले आयतें ही तिलावत कर ली और बाद में ये 14 सजदे बाद में कर लिए। तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं जिस मजलिस में 14 आयतें सजदा तिलावत की जाएं और उसके बाद में रब तबारक व तआला से दुआ की जाए तो रब तबारक व तआला उसके जायज़ मकसद को पूरा फरमाता है। लास्ट में ये और समझते चलें कि आखिर सजदा करने का तरीक़ा क्या है। आयत सजदा जब इंसान तिलावत कर ले या सुन ले तो उस सूरत में, दोनों सूरतों में उसके ऊपर ये सजदा करना वाजिब हो जाता, लेकिन इसका करने का तरीक़ा क्या है। तो रद्दुल मुख्तार के अंदर बयान फरमाया गया है कि इसका मसनून तरीक़ा ये है कि 2 क़यामों के दरमियान में ये सजदा किया जाए। आप ये तो जानते ही हैं कि सजदा करने का जब हुक्म है तो इसके लिए वो तमाम शराइत हैं जो नमाज के शराइत हैं, यानी इस्तिक़बाल क़िबला, तहारत का होना, वक्त की क़ैद नहीं है इसमें, बाकी जो नमाज के शराइत हैं वो इसके भी हैं। तो 2 क़यामों के दरमियान में ये सजदा किया जाए। करने का तरीक़ा क्या मैं आपको बतला देता हूँ, गौर से आप देखेंगे इंशाअल्लाह समझ जाएंगे कि इसमें तकबीर तहरीमा भी नहीं, सलाम भी नहीं, रुकू सुजूद कुछ नहीं। आपको बस खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाना डायरेक्ट, और उसके बाद 3 या 5 या 7 मरतबा आपको सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है और उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। कोई सलाम नहीं फेरना, ये आपका एक सजदा हो गया। आपको अगर इससे ज़्यादा करनी फिर आप खड़े होकर के अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएं और आप 3 या 5 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ें और उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सीधे खड़े हो जाएं। अगर किसी ने बैठे ही बैठे कर लिए ये तब भी जायज़ है, मगर मुस्तहब सुन्नत यही है कि इस सजदे को 2 क़यामों के दरमियान में किया जाए। मुझे उम्मीद है आप लोग ये मसला समझ चुके होंगे। कुरान पाक की कसरत के साथ तिलावतें की जाती हैं। जो हजरात कुरान पाक की तिलावत तो कर चुके मगर ये आयत सजदा जो है इसको तिलावत किया उन्होंने और अभी तक सजदे नहीं किए हैं तो अभी कर लें। ज़िंदगी के जो भी अभी तक बाकी रह गए हैं वो अभी भी बाकी ही हैं, वो तभी वाजिब अदा होगा जब आप उसको अदा कर लेंगे। इनको आप इकट्ठे कर सकते हैं बाद में, पहले पूरे कुरान पाक की तिलावत कर लिया आपने और हो सके तो फौरी तौर पर ही अगर आपके लिए मुमकिन है तो उसी वक्त में इसको कर लिया जाए। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।